نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت محتشم اللہ جل وعلہ کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے آج ہم 8ویں تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. حفاظ آئے 2 سپارے تلاوت کریں گے، پارہ 15 اور پارہ 16. اور آج کی تلاوت میں 4 صورتیں آئیں گی. یہ بیٹا توجہ سے سنا کرو پلیز، یہ آپ کی باتیں بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کا مفہوم اور معنی سمجھا رہا ہوں، اور آپ اپنے ذرا بہیو اور رویے کو دیکھا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. 4 صورتیں آئیں گی. سورہ بنی اسرائیل جو مکی سورہ ہے، اس کی کل آیات 111 ہیں. دوسری سورہ کہف ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کی کل آیات 110 ہیں. اور تیسری سورہ مریم ہے جو مکی، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کی کل آیات 98 ہیں. اور چوتھی سورہ طٰہٰ ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، اس کی کل آیات 135 ہیں. اور اگر ان سب کی کیلکولیشن کریں، ان کو جمع کریں ٹوٹل آیات کو، تو یہ 454 آیات بنتی ہیں. تو یہ کتنا اللہ کا لطف و کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس کتاب مبین کو کہ ہم 454 آیات سماعت کریں گے جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. یہ خوش بختی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر حفاظ سے اتنی آیات آج جو ہے وہ سنیں گے. تو ابھی آتے ہیں جو آج ہماری تلاوت کا حصہ ہیں، ان آیات بینات کے موضوعات کی طرف. اور ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے. تلاوت کا آغاز 15ویں پارے سے ہوگا اور سورہ بنی اسرائیل سے. اور اس سورہ کے 2 نام ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا اسرا. تو یہ 2 نام ہیں سورت کے، یاد رکھیں. اور اس سورہ کا آغاز اگر آپ کبھی دیکھیں، کبھی سنیں، مفسرین کی گفتگو کو سنیں، تو لفظ سبحان سے ہوگا. اور لفظ سبحان کے اندر کیا کیا فضیلتیں اور کیا برکتیں ہیں. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سبحان اللہ یملأ المیزان. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، جو قیامت والے دن وہ جو میزان لگے گا، ایک دفعہ، خالی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ اس میزان کو بھر دیتا ہے. تو ابھی کہنے کا کم از کم اپنی زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ. تو آغاز لفظ سبحان سے، اور اس کے اندر سفر معراج کا ذکر ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسجد حرام سے آپ کا جو سفر پاک ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہوتا ہے. اور اس میں آگے جا کے آتا ہے آخرت میں حساب کتاب کا بیان. وہ کیا ہے کہ انسان کو نامہ اعمال اس کا دکھا دیا جائے گا، اس کو کیا آ جائے گا، پڑھیں اس کو، خود اپنا محاسبہ خود کریں کہ آپ کا کیا فیصلہ کیا جائے. اور اس وقت انسان شرمندگی کا اظہار کرے گا، وہ سوچے گا اس نے تو کوئی بات چھوڑی نہیں ہے جو اس کے اندر درج نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان معاملات کو دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. آگے جا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی. اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک نہیں، احسان. اور کبھی انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. رشتہ داروں کے ساتھ
آسن تعلق کا یہاں کہا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، اور آگے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو یہ فرمایا گیا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن بارہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہاں یہ بتایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر لوگوں کی بے چینی کا اور ساری چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ معبود تو کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ جان لینا چاہیے، عقیدہ توحید ہمارے اندر راسخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے حکم کے، وہ جس کو چاہے تو وہ دوسرا اس کے حکم سے وہ کرے گا، اس کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا۔ سورہ کہف ہے، سورہ کہف، کہف غار کو کہتے ہیں، کہف کا معنی ہے غار، تو اس میں اصحاب کہف کا اصل میں ذکر ہے، تو اس لیے غار والے لوگ، تو اس کا نام اسی سے موسوم کیا گیا۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر نیک راستے کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے سے بہت منع کیا گیا ہے۔ ابھی وہ اصحاب کہف والے قصے کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ یہ رومی حکومت تھی جس کے اندر وہ نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہ دم بھرتے تھے، اور وہ ظالم بادشاہ تھا، تو وہ 9 کے قریب یہ روایات مختلف ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، غار میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر 300 سال تک، اور اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے یہ بڑی اس پر وضاحت لکھی ہے، اصحاب کہف کون تھے، کون سی جگہ تھی، کیا تھا، اور پھر ان کی ایک بڑی ریسرچ آئی ہے، انہوں نے کہا 192 سال وہ سوئے ہیں۔ باقی مفسرین نے لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر تک چاہا اس کے اوپر، ان کے کتے کا ذکر ہے کہ وہ اس کے بیٹھنے کا، کہ وہ کیسے بیٹھا ہے غار کے اوپر۔ نیکوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے آمد والے دن جنت میں داخل کریں گے اس کتے کو، اور اس کو انسانی شکل عطا کی جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کے اندر کیا تبدیلی واقع کر دیتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے وہ سفر کیا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے، اور یہ بھی حضرت ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے، یہ کبھی پڑھیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف آراء تھی، اور بڑی ریسرچ کی انہوں نے کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں تو یہ کون ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اس میں اصل میں ہوا یہ تھا، یہ سورہ کہف کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ کے اندر تو کفار مکہ سے اور قریش سے واسطہ تھا، جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے بھی واسطہ پڑ گیا۔ تو یہود کی کتابوں میں یہ واقعات درج تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اصل میں 3 سوال کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اصحاب کہف کون ہیں، یہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ نبی کسی سے یہ، حالانکہ یہ کسی سے یہ سیکھتا ہے اور باتیں یہ پوچھ کر یہ بتا دیتا ہے، تو وہ کہتے تھے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے کہ وہ ان کا واقعہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ذوالقرنین کا واقعہ کہ ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 سوال کیے تھے نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے ان سوالوں کا جواب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود عطا فرما دیا، اور ذوالقرنین کا بھی واقعہ۔ اب یہ سورہ مریم ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جنہوں کا انہوں نے دعا کی، اور اصل میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی معجزہ ہے، اور حضرت مریم کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ حضرت مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئی، اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جوانی میں بانجھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت مریم کا تفصیلی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، توحید کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت شعر آپ سے عرض کروں گا، یہ توحید ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تو صرف یہ بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ طٰہٰ کا ذکر، نزول قرآن کی غرض و غایت کو بیان کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی اس کے اندر ذکر ہے کہ کیسے ان کی پرورش ہوئی اور کیسے ان کی پیدائش، اور فرعون کے غرق ہونے کا تفصیلی ذکر ہے، قصہ آدم ہے، اور جو ہدایت پر چلے گا انعام پائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا سزا پائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اوقات نماز جو ہیں وہ جو مقرر فرمائے ہیں اس کا ذکر ہے، اور کفار کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔